السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتی ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے. اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے. تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یو کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے.
وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپئے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپئے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈز، 15 کروڑ روپئے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ ڈاکٹر. امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، 2 کروڑ خرچہ کریں گے، 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. اسٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ. ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں، لیکن بہت کم، انگلیوں پہ گن سکتے، بہت کم، لیکن ہے الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں. میڈیا میں دیکھیے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں، 8 to the 12th century، یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز، اندھیرا دور. اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے. اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے، مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے.
یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے، انسانیت نہیں. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے، تقریباً 400 سال پہلے. تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے، یعنی 800 سال پہلے آج سے، ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے. آج سے 1400 سال پہلے، ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں، اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے، آرگنز میں جاتا ہے، انکلوڈنگ میموری گلینڈ، انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں، جہاں سے نکلتا ہے دودھ. قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے، آپ کے لیے مثال ہے. ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں. اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں، سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی، سن 1154 میں، 1154 میں. لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا، اوپر تھا ساؤتھ پول، نیچے تھا نارتھ پول، بیچ میں تھا کعبہ. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا، ورلڈ میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں، الحمدللہ. تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی سن 1154 میں. ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز، 2 قسم کے نیومرلز ہیں، 1 2 3 4 5 6. ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز، ایک لکیر اوپر 2، پھر دوسری لکیر، جو بہت مشکل ہے لکھنا. ہم ہندوستانی لوگ نے اعجاز کیے زیرو کو، عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز. تو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز، کیونکہ عربوں نے اعجاز کیا. ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے ایجاد کرا ہے، عربک نیومرل. ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد، پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں، اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی 2 ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد. پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا. الابتوسی مسلمان تھا. میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ٹریگنومیٹری کے بارے میں. ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے، ٹریگنومیٹری کے والد ہے البرونی، مسلمان. کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ آل لاز آر ریلیٹو. اس وقت جب گیلیلیو، ڈیسکارٹس، آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ آل لاز آر ایبسولوٹ، اس وقت الکھندی کہتے تھے آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ. اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے، انہوں نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز. کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر ہے مغربی تعلیم کا. اصل میں جو تھے سائنٹسٹ ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے، ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے، الابتوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے، الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے. کئی سال پہلے 3 بھائی تھے، محمد، احمد اور حسن شاکر. یہ 3 بھائیوں نے
ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارتھ کا، اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے، دی ارتھ از فلیٹ. اس وقت یہ تین بھائیوں نے ریڈ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا، جو آج سائنس کہتی ہے ماشاء اللہ کافی حد تک الحمدللہ صحیح ہے. ہم پڑھتے کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہیں. گیبر کون ہے؟ گیبر جابر ابن حیان. وہ گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے، انگریز ہے. گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے؟ جابر ابن حیان. وہ جابر ابن حیان تھے جو فادر تھے کیمسٹری کے. پہلا شخص جس نے الکوہل کو ڈسٹل کیا اس کا نام ہے جابر ابن حیان. یہ الکوہل جو لفظ ہے انگریزی، وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے. الگل کے معنی ایول اسپرٹ، مطلب شیطان جیسی چیز. الگل سے لفظ آتا ہے الکوہل، عربی لفظ سے. گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز سائنٹسٹ ہے. جابر ابن حیان. ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں، سائنٹیفک تاریخ کی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد زکریا رازی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے، انہوں نے 2 کتاب لکھی اسمال پاکس اور میزل پہ. ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ، جو بہت فیمس فلاسفر تھے، میتھمیٹیشین تھے. ایویسینا اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا. ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام. ایویسینا علی ابن سینا. تو جب ہم تحقیق کرتے ہیں سائنٹیفک ہسٹری کی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے. اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا، ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے. اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا، جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے، اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا. اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے، آج ہم نیچے. کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے. آج افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے. آج کی ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہے، اور عیسائی عروج پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے. وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے. ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے، دین الحق سے، اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہے. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور پوری دنیا کے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں جو سب سے افضل لوگ آئے وہ انبیاء آئے. انبیاء علیہ السلام سے افضل اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بھی نہیں. صرف انبیاء وہ سب سے افضل ہے. فرشتوں سے بھی افضل انبیاء علیہ السلام ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کے پاس نفس نہیں، جبکہ انبیاء کے پاس نفس ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ پاک صفات والے لوگ، جس کی تربیت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. تو تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا اور تمام انبیاء پر یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی ان پیغمبروں میں فرق کرے، مثال کے طور پر تمام پیغمبروں کو مانے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، یہ ایمان والا نہیں ہے. اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے اور تمام پیغمبروں کو مانے، یہ بھی ایمان سے خارج ہے. اور اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے اور تمام پیغمبروں کو مانے، یا اس کا الٹ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے اور دوسرے کو نہ مانے، تو یہ بھی ایمان سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب ایمان لاتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم اقرار کرتے ہیں
و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، رسول سے مراد تمام انبیاء اور تمام رسول ہیں۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام کے درجات بھی مختلف ہیں۔ تمام انبیاء میں جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے جو سب سے افضل رسول ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اسی طرح سورۃ المحمد کے نام سے ایک پوری سورت بھی قرآن میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی ان کو مل گئی۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی خود اپنے محنت سے پیغمبر نہیں بنتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات دن ایک کر کے عبادت کروں گا اور نماز پڑھوں گا اور اللہ کی بندگی کروں گا تو میں پیغمبر کے درجے تک پہنچ جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ تمام دنیا کے انسان اور بشمول تمام صحابہ کرام، پورے صحابہ کرام، اگر آپ پورے صحابی، ایک صحابی اگر پوری زندگی عبادت کرے، صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن پھر بھی اگر ایک صحابی پورے صحابیوں کو آپ اکٹھا کریں تو وہ ایک پیغمبر کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح تابعین، جن لوگوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اگر پورے تابعین کو آپ اکٹھا کرو تو وہ پورے کے پورے تابعی ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ اور اسی طرح تبع تابعین، جن لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، اگر پورے تبع تابعین کو اکٹھا کرے تو وہ ایک تابعی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے لوگ اور اللہ کی طرف سے چنے ہوئے، ان میں بندے کا اختیار نہیں کہ کوئی اپنی محنت سے جو ہے نا وہ پیغمبر بن جائے۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تمام صحابہ کرام راہ راست پر ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور تمام صحابہ معیار حق ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحابی معیار حق نہیں، یہ نہیں۔ جس طرح کچھ خبیث لوگ، کچھ شیاطین لوگ جو ہے نا بونکتے ہیں، ہر وقت بد زبانی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ابو بکر کے بارے میں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو وہ تمام لوگ ذرا پہلے اپنے نسل کو دیکھے، اپنے باپ کی جانے کہ وہ آیا ایک باپ کی اولاد بھی ہے یا نہیں، یا اسی طرح اپنے ماں سے بھی پوچھے کہ وہ آیا اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو جو لوگ غلط زبانی کرتے ہیں، بونکتے ہیں یا غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایمان سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام تمام کے تمام معیار حق ہے، پورے کے پورے صحابہ کرام معیار حق پر ہے۔ اور پوری دنیا کے بزرگ جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو اکٹھا کرو وہ ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچتے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر آیت نازل کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو جنت میں، دنیا میں جنت کی بشارت مل جائے۔ تو صحابہ کرام کے بعد درجہ آتا ہے تابعین کا، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ تابعین میں، مشہور تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بھی شامل ہے، اور بھی بہت سارے۔ اسی طرح اس کے بعد آتے ہیں تبع تابعین، اس کے بعد آتے ہیں تقویدار لوگ، پرہیزگار لوگ جو اللہ کے ولی کہلائے، ولی اللہ۔ ان میں سے ایک شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے کرامات بھی بہت زیادہ ہے، ان کے واقعات بھی بہت بہترین ہے، اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ اگر شروع میں آپ کو مشکلات آئے، جو بھی آئے، سچ بولو، آخر میں کامیابی سچ کی ہوگی، جھوٹ کی پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ بہت زبردست ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔